رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ عزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو کتابوں کی ترتیب قائم کی ہے، ایک ہوتا ہے باب، چھوٹا عنوان ہے، ایک ہوتا ہے کتاب کا عنوان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج۔ تو بخاری شریف میں یہ ترتیب کئی متفق نہیں ہے، بلکہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کو اپنے تراجم میں جمع کر دیا ہے، عنوان میں، فقہ البخاری فی تراجمہ، مشہور ہے۔ تو علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا باب قائم کیا، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم ہے، اور ان کی اقتدا میں امام بغوی جو صاحب مصابیح ہیں، انہوں نے بھی مشکات میں جو ترتیب قائم کی ہے وہ ایمان کے بعد علم کی ہے۔ امت کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ علماء کو عام مومنین پر 700 درجہ فوقیت برتری اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور فرماتے تھے ہر 2 درجوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ جو عالمیت کے طلبہ ہے وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں اللہ نے شہادت توحید پر 3 گواہیاں قائم کی ہے۔ ایک تو خود اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرے ملائکہ، اور تیسرے اللہ نے انسانیت کی جتنی اقسام ہو سکتی تھی ان میں سے اہل علم کو خاص کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اہل علم کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے۔ گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو عادل ہو۔ کہا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ علماء عادل ہیں، علماء کی عدالت پر یہ آیت دلیل ہے۔ بڑا شخص بڑے کو گواہ بناتا ہے، اللہ بڑے ہیں، بڑی چیز پر گواہی قائم کی جاتی ہے، چھوٹی موٹی چیز پر گواہ نہیں قائم کیے جاتے، اور بڑے کو گواہ بنایا ہے۔ یہ سارے فضائل ہم کو ملیں گے، معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں تو اللہ کا ضابطہ ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دنیا تو اللہ نے فرما بردار نافرمان سب کو دی ہے، کافر کو دی، مشرک کو دی، سب کو ملا ہے۔ لیکن کہا کہ نبی جی آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ یہ تو آزمائش کے لیے ہم نے دیکھی ہے۔ تو حضور کے متعلق تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ دنیا کی طرف طمع کی نیت سے، لالچ کی نیت سے دیکھیں۔ علماء فرماتے ہیں مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے لیکن اصل خطاب امت سے ہے۔
ہمارے اندر اس کی اہمیت آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس کو دیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سعادت مند ہو، اور اللہ کے یہاں جو بدبخت ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ تقسیم ہے اللہ کے یہاں، انتخاب ہے، چناؤ ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ جتنے طلبہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شہر میں اتنے ہی بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے۔ مدرسے میں جو پڑھنے والے ہیں وہ 100% نہیں ہے، مختصر تعداد ہے، محدود تعداد ہے۔ بلکہ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ ہم لوگوں کو جس وقت پڑھاتے تھے 2013 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ ہندوستان میں مدارس میں پڑھنے والے مسلمان طلبہ کی تعداد صرف 2% ہے، 2%۔ اللہ کی تقریب۔ اس لیے قرآن نے علم کو صرف فضل نہیں کہا بلکہ فضل عظیم کہا ہے۔ نبی جی علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھلائے جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مال کو فضل سمجھا جاتا ہے، قرآن نے مال کو بھی فضل کہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ کے فضل سے یہاں روزی مراد ہے، مال ہے، لیکن بڑا فضل جس کو کہا وہ علم ہے، یہ بڑا فضل ہے۔ اس لیے اللہ معاف فرمائے، علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اپنے مدارس میں بھی اب دنیا کے ماحول کا اثر اتنا داخل ہو چکا ہے کہ بجائے یہ کہ اس نعمت کی شکر گزاری ہو، ہمارے طلباء احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے باہر نکلنے کے بعد بعضوں کے جو ہے وہ داڑیاں چھوٹی ہوئی، سر سے ٹوپی غائب ہوئی، پہناوا بھی بدل گیا، یہاں تک کہ اب پہچاننا بھی مشکل ہو گیا، دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ڈھاکہ کے نواب نے بہت بڑی رقم ہدیے میں پیش کی۔ اس زمانے میں ہندوستان تقسیم بھی ہوا تھا، جو ابھی بنگلہ دیش ہے وہ ہندوستان کا حصہ تھا، تو بہت بڑی رقم پیش کی ڈھاکہ کے نواب۔ تو حضرت تھانوی نے واپس کر دی اور ایک خط ساتھ میں لکھ کر کے بھیجا، کہا نواب صاحب جو مال آپ نے دیا ہے اس کی کچھ نہ کچھ مقدار میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، لیکن جو نعمت علم کی اللہ نے مجھ کو دی ہے وہ تمہارے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عالم میں ایک عین اور ایک غین اگر پیدا ہو جاوے تو یہ کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے، استعداد کا عین اور استغنا کا غین، استعداد ہو اور استغنا ہو۔ جن کے ہم وارث ہیں ان کا جملہ قرآن نے ذکر کیا ہے، لا اسألکم علیہ من اجر، ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے، اجر پر جو تنوین ہے تعمیم کے لیے بھی ہے، کچھ بھی نکرہ، تو استغنائیت ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دہلی کے نواب نے کہا کہ حضرت اللہ نے بہت بڑی دہلی کی جو حکومت مجھے دی ہے، کچھ حصہ اس کا آپ لے لو۔ کہا اللہ نے تو ہفت اقلیم کو متاع قلیل کہا ہے، متاع الدنیا قلیل، تو ہفت اقلیم متاع قلیل ہے، اس میں سے ہندوستان اور پھر ہندوستان کا علاقہ دہلی اور پھر اس دہلی کا تو چھوٹا سا حصہ مجھے دے کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو متاع قلیل ہے۔
اس لیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر عوام احساس کمتری میں مبتلا ہے یہ تو نفسیاتی بیماری کہلائے گی، لیکن اگر اہل علم احساس کمتری میں مبتلا ہے یہ یقین کی کمزوری کی علامت ہے، یقین کی کمزوری۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ علماء میں بیان ہوا تو کہا تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں اپنا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم رہنے والے ہیں سنبھل کے، یو پی کا علاقہ ہے، تو وہ زمانہ انگریزوں کا تھا۔ تو مولانا کہتے تھے ہمارے والد صاحب بڑے زمیندار تھے، جاگیردار، تو انگریز کا جو ڈپٹی کلیکٹر تھا اس کا والد صاحب سے گہرا تعلق تھا، تو وہ والد صاحب سے بار بار کہتا تھا کہ حضرت آپ کے اتنے بچے ہیں، کسی ایک کو آپ تھوڑا سا انگریزی وغیرہ سکھا دو تو میں اس کو جو ہے تحصیلدار کی پوسٹ پر بٹھا دوں گا، اور تحصیلدار سے بھی ڈپٹی کلیکٹر اور پھر وہاں سے کلیکٹر۔ مولانا منظور صاحب فرماتے تھے اس زمانے میں کلیکٹر بندہ ہندوستانیوں کی معراج سمجھی جاتی، اور وہ بار بار میری طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ منظور کو آپ انگلش میں داخل کر۔ جب میرے والد صاحب بہت تنگ آ گئے اس سے تو کہنے لگے کہ بھائی الحمدللہ مرنے تک مجھے اپنی اولاد کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو کھلاؤں گا، لیکن ہاں دنیا سے جانے کے بعد مجھے ان کی کمائی کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے دین کے مشغلے میں اس کو لگایا۔ اور فرماتے تھے مولانا منظور صاحب کے والد صاحب حج کر کے واپس آئے، کہنے لگے بولے منظور تیرے لیے کچھ اور مل آیا، ایک دعا اللہ سے مانگ کر کے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے اس کی قبولیت کا، میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ میرے بچے کو نہ مال دے اور نہ مصیبت دے۔ فرماتے تھے مجھ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی، لیکن ہوائی جہاز میں اور سفر گاڑیوں میں اور ایسی آرام دہ زندگی ہے جو مالداروں کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو نعمت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے ایک تھیلی دی تھی درہم کی، کہا بیٹا علم حاصل کرنے جا رہے ہو تو خرچ کی ضرورت پڑے گی تو اس تھیلی میں سے استعمال کرنا۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علم سے اور طالب علمی کے زمانے سے فارغ ہوئے تو وہ تھیلی الٹ کر کے جتنے درہم تھے سب تقسیم کر دیے۔ کسی نے کہا امام صاحب اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہا اب اللہ نے جو دولت دی ہے اس کے آگے یہ ساری دولتیں ہیچ ہے، اب کسی دولت کی ضرورت نہیں، اب جو اللہ نے جو دولت دی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جوہری پہچانتا ہے جوہر کی قیمت کو۔ اب ہیرے کو آپ لے جاؤ گے سبزی فروش کے پاس تو وہ کیا اس کی قیمت لگائے گا، وہ کہے گا پتھر ہے، اگر 50 گرام کا ہے تو میں وزن میں استعمال کر لوں۔ مشہور واقعہ ہے نا، استاد اپنے طلبہ کو سبق پڑھاتے تھے، کہتے تھے بچوں جو مسئلہ میں نے تمہیں بتایا ہے نا یہ 10 لاکھ سے کم کا نہیں ہے، کبھی کہتے تھے لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ شاگرد کا چپل ٹوٹ گیا، وہ چپل سلانے کے لیے گیا، مونچی نے اجرت مانگی تو کہا میں تمہیں ₹1,00,000 کا مسئلہ بتاتا ہوں، کہا مسئلہ اپنے پاس رکھ، ₹5 دو۔ آئے استاد کے پاس، حضرت آپ تو کہتے تھے ₹1,00,000 کا ₹2,00,000 کا مسئلہ ہے، وہ تو ₹5 کے بدلے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ہیرا تھا، کہا یہ اس مونچی کو لے جا کر کے دو اجرت میں، تو وہ اس کو بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ کہا یہی ہیرا آپ لے جاؤ جوہری کے پاس، لے کر کے گیا، اس نے کہا کہ میری پوری دکان بلکہ پوری جائیداد مل کر کے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، تم بادشاہ وقت کے پاس لے جاؤ، کہ وہ جانتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، کہ علم کی قیمت۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں کہا کہ دل سے اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس مشغلے میں ہمیں لگایا ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی مشغلہ سب سے بہترین اگر ہو سکتا ہے تو وہ تعلیم و تعلم کا مشغلہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ حلال و حرام کے مذاکرے کا تھا اور ایک حلقہ ذکر اذکار والوں کا تھا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں خیر پر ہو، لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ علم والے حلقے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی، انما بعثت معلما۔ لیکن علم کے مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو فقیہ الامت کہا جاتا تھا، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، انہوں نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علم کی 5 منزلیں بیان کی ہیں۔ 5 منزلیں ہیں علم کی۔ سب سے پہلی منزل استماع ہے، استماع، غور سے سننا۔ غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ کام تو ہو ہی، دل اور دماغ کو بھی حاضر رکھنا۔ سماع کہتے ہیں صرف سننے کو، اس میں انسان کا ذہن حاضر رہے نہ رہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں، بس آواز کان میں جاری، یہ سماع ہے۔ لیکن استماع میں الفاظ حروف پڑ گئے تو فرمایا حروف کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یہ اصول ہے۔ تو کہا استماع اس سننے کو کہیں گے جس میں دل و دماغ دونوں حاضر ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اسی لیے فرمایا فاستمع لما یوحی، جو وحی کی جاری ہے اس کو بالکل دھیان کے ساتھ سنیے۔ قرآن کے بارے میں بھی حکم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جیسے بیٹھے ہم ایسے ہی درس میں بھی، کلاس میں بھی، سبق کے وقت بھی، سب سے پہلی چیز جو ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر علم استماع کے بغیر ہے تو اس علم کے علم نبوت ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور کہا دوسری چیز یہ ہے کہ غور و فکر ہو، غور و فکر ہو، اس لیے کہ دھیان سے سنا تو ہے لیکن بات کو اگر سمجھا نہیں ہے تب بھی یہ مقصد تو حاصل نہیں کر پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے جتنے بھی باطل فرقے امت میں وجود میں آئے ہیں اس کی 2 بنیادیں رہی ہے، ایک کج فہمی، دوسرے کم فہمی۔ کج فہمی، الٹا سمجھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ حضرت کے زمانے میں تھانہ بھون میں جو سٹہ چلانے والے ہوتے وہ آتے تھے، مٹکے والے۔ حضرت بہت بڑے اللہ والے ہیں اور ساری دنیا ان سے فیض حاصل کرتی ہے، ہم بھی چل کر کے حضرت سے تھوڑا سا نمبر نکلوائے۔ تو آئے حضرت کے پاس کہ حضرت آپ کے ذریعے سے ہو تو ہمارا کام بن جائے۔ تو حضرت نے خادموں سے کہا کہ نکالو ان کو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ حضرت نے کہا نکلو نکلو، مطلب ہمارا نمبر نکل جائے۔ کج فہمی ہے، تیرا سمجھنا۔ ایک تو یہ بنیاد رہی ہے، دوسرے کم فہمی ہے، صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک محدث تھے، وہ استنجا سے فارغ ہوتے تھے تو وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ حدیث میں ہے من استجمر فلیوتر، من استجمر فلیوتر۔ تو انہوں نے استجماع یوتر کو وتر سمجھ لیا، حالانکہ وہاں پاک ادب مراد ہے۔ جہاں ڈھیلے سے استنجا کا بیان آتا ہے وہاں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، تو صحیح سمجھا نہیں۔ ایک محدث تھے، ان کا کنواں تھا، کنویں سے لگ کر کے ایک دوسرے صاحب کا کھیت تھا، تو وہ اپنے کنویں کا پانی اس کو دیتے ہی نہیں، جھگڑا کرنے لگتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت پانی تو مباح الاصل ہے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ اگر دے بھی دو گے تو دوسرا پانی آ جائے گا۔ کہا نہیں حدیث میں منع کیا گیا۔ اور کون سی حدیث ہے؟ کہا حدیث میں آتا ہے لا یسقی احدکم ماء زرع غیرہ، تم میں سے کوئی اپنے علاوہ کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرے۔
تو حدیث کیا ہے اور سمجھ کیا ہے؟ جو عالمیت والے طلبہ ہے وہ سمجھ گئے اس کا مطلب۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو علم کے لیے، اور فرمایا تیسری چیز علم ہونے کے لیے یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی فکر ہو، علم کے ساتھ عمل کی فکر۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلکہ آیت ہے قرآن پاک کی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت کا صرف اتنا مفہوم سمجھا گیا ہے کہ علم والے اور غیر علم والے یہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ علم والوں کا عمل اور غیر علم والوں کا عمل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ علم والوں کے عمل کا معیار اگر غیر عالم شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز سنتوں کی رعایت کے ساتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ شخص جس نے مالا بدھ، نور الایضا، قدوری، شرح وقایا، کنز، ہدایہ اور پھر مشکات کتاب الصلاۃ اور صحاح ستہ میں کتاب الصلاۃ کے سارے ابواب پڑھ لیے اور اس کی نماز بھی اگر سنت کے خلاف ہے، یہ زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ باون سنتیں نور الایضا میں تفصیل سے بیان کی، تو آیت کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے، یہ تو ہے اپنی جگہ پر، یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن کہا کہ مطلب یہ بھی ہے کہ اہل علم اور غیر علم والوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید، جن کے فتاوی ہے آپ کے مسائل ان کا حل، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے اور میں نے زندگی بھر اس کا تجربہ کیا ہے کہ اہل علم عمل کی جس سطح پر ہے عوام اس سے ایک سطح نیچے ہے۔ میں نے زندگی بھر اس کا تجربہ کیا ہے، اہل علم جس سطح پر ہے عوام فرماتے تھے جس زمانے میں علماء شخص زندہ دار ہوتے تھے اس زمانے میں عوام تہجد گزار ہوتی تھی، اور جس زمانے میں علماء تہجد پر آ گئے تو عوام فجر با جماعت پر آ گئی، اور جب علماء سے تہجد بھی چھوٹنے لگی تو عوام فجر کو چھوڑنے لگی۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک اثر نقل کیا ہے، اگرچہ اس کو موضوع کہا گیا، من گھڑت کہا گیا، لیکن مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصول شرع سے وہ اثر مطابقت رکھتا ہے، خلاف نہیں ہے، اس لیے اس کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے۔ فرماتے تھے علماء کا فتوے پر اپنے آپ کو لانا یہ عوام کو مکروہ میں داخل کرنا ہے۔ علماء اگر جواز پر اپنے کو محدود کر لے کہ جائز، ٹھیک ہے، جائز، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہا کہ ہماری زندگی تقوی پر ہے تو پھر عوام فتوے پر ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابن عابدین شامی کی شخصیت اپنی جگہ پر ہے، ان کے فقہ میں مہارت اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے نزدیک فقیہ النفس کہلانے کے لائق حضرت علامہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ ایسا علم آخر عمر میں حضرت بہت کمزور ہو گئے، سہارے کے ذریعے سے کھڑا کرنے والے قیام کے لیے کھڑا کرتے تھے، رکوع میں سجدے میں ان کو سہارا دیا جاتا تھا۔ تو کئی مرتبہ شاگردوں نے کہا کہ حضرت اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہ ہو تو شریعت نے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ قائم قائد کوئی جواب نہیں دیتے تھے،
ایک مرتبہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے والد ہے، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول پڑھا ہے، قادر مال غیر بھی قادر کے حکم میں ہے، میں غیر کی وجہ سے اور خادم اور طلبہ کے سہارے کی وجہ سے قدرت رکھنے والا ہوں، اس لیے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جب اخیر عمر میں سہارے کے ذریعے سے اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تو پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے، کیا قدرت مال غیر بھی نہیں رہ گئی؟ تو ایک بنیادی چیز یہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ جمعہ میں صرف علماء بنی اسرائیل کی مذمت نہیں کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ صاف طور پر علماء نے لکھا ہے، اصول ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ نے فیض القدیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص الواقعہ، خصوص واقعہ کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ آیت اگرچہ علماء بنی اسرائیل کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، لیکن اگر اس امت کے علماء بھی اپنے کو عمل سے خالی کر کے علم اور معلومات تک محدود کر دے تو یہ وعید میں وہ بھی داخل ہے۔ عمل کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کا شکر ہے میں نے مسند احمد ابن حنبل تصنیف کی ہے، 40,000 سے زیادہ حدیثیں اس میں نقل کی ہے، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر میرا اپنا عمل نہ ہوا ہو۔ عمل ہے، علم اور عمل کا جوڑ۔ علماء نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مکان پر جائے اور اس کو دستک دے اور صاحب مکان اندر سے آواز نہ دے تو یہ دستک دینے والا 2 مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد رخصت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اگر عمل اس علم کی آواز کو قبول کر لے تو علم باقی رہتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ یحتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، علم پر عمل کے بعد۔ ہمارے اکابرین دیوبند جو گزشتہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا اور ان کے علم کا فیض جو ساری دنیا میں پہنچا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ علم کے ساتھ عمل کی مطابقت غیر محسوس کر لیتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھاگلپور گئے، بہار کا علاقہ ہے، وہاں علماء کا جوڑ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کے قافلے سے اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری ہے۔ صحابہ کے قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مناظروں میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، حوالے اکثر ہوتے تھے، برسوں قریبی، بلکہ مقدمہ بہاولپور میں لکھا ہوا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری یہ حضرات تشریف لے گئے تھے بہاولپور، قادیانیوں سے مناظرہ تھا، مقدمہ وہاں ہے، پوری اس کی تاریخ ہے۔ 5 دن تک یہ مقدمہ چلا اور 5-5 6 گھنٹے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تقریر وہاں ہوتی۔ ایک مرتبہ جو قادیانیوں کا وکیل تھا اس نے شاہ صاحب کی بات پر اعتراض کیا کہ انور شاہ کشمیری نے اپنی بات میں یہ کہا ہے کہ جو تواتر کا منکر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، تو یہ فتویٰ تو امام راضی پر بھی لگے گا، وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ کیسے؟ کہا مسلم الثبوت کی شرح تواتر الرحموت میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر کا انکار کیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے پیر کے نیچے سے تو زمین سرک گئی کہ ہم تواتر الرحموت کہاں سے لائیں گے جس کا اس نے حوالہ دیا ہے، وہ کتاب تو ہے ہی نہیں۔
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جج کو مخاطب کر کے کہا کہ جج صاحب میں نے 32 سال پہلے یہ کتاب دارالعلوم کے کتب خانے میں پڑھی ہے، یہ خیانت سے کام لے رہا ہے، آپ اس سے کتاب لیں ورنہ میں زبانی عبارت سناتا ہوں۔ اور پھر پڑھ کر کے سنایا کہ علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ امام راضی نے اس حدیث کے حدیث معنوی ہونے کے حدیث متواتر معنن ہونے کا انکار کیا ہے۔ مستحضر تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مناظروں میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، بعض مرتبہ کسی مشغلے کی وجہ سے حضرت علامہ صاحب ساتھ نہیں ہوتے تھے تو حضرت شیخ الہند فرماتے تھے آج میرا کتب خانہ ساتھ میں نہیں ہے، مجھے حوالے دینے میں بڑی دقت ہوگی، میرا کتب خانہ ساتھ میں نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی فلسفی کا یہ کہنا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، حضرت تھانوی فرماتے تھے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا انور شاہ کشمیری اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو تشریف لے گئے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھاگلپور، علماء کا اجتماع ہے، حضرت تھانوی فرماتے تھے ہم بھی ساتھ تھے، وہاں پر بڑے بڑے علماء بڑی بڑی پگڑیوں میں بڑے بڑے جبوں میں وہاں پر تشریف فرما تھے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تو ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے، لیکن ایک غیر ایمان والا جو اس مجمع میں موجود تھا اس نے کہا کہ اس شخص کا چہرہ بتاتا ہے کہ ان میں سب سے بڑا عالم یہ ہے، نور کو محسوس کر لیتے تھے کہ عمل بدن سے ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے ایک ذمہ داری اہل علم پر عمل کی بھی ہے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا یو کے کا، وہاں سے واپسی پر ایئرپورٹ پر پہنچے تو جس شاگرد نے حضرت کو وہاں یو کے مدعو کیا تھا ان کو بلا کر کے کہنے لگے کہ دیکھ تو میرا شاگرد ہے اور مجھ سے بہت قریب ہے، اس لیے تجھ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو عمل پر ڈالنے کا عادی بنا لا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں علماء سو کی کثرت ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء آخرت کی علامات بیان کی ہے فضائل صدقات میں، ایک علامت اس میں یہ بھی ذکر کی ہے کہ علماء آخرت کی علامتوں میں سے ایک بنیادی علامت علم اور عمل میں مطابقت کا ہونا ہے، علم پر عمل۔ ہمارے بڑوں کی اور اکابر کی زندگی اگر اٹھا کر کے دیکھی جائے گی تو بہت آگے کی چیز ہے، ایسی احتیاط۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے ابتدائی اساتذہ میں ہے، صاحب مظاہر حق نواب قطب الدین نے دعوت کی، مولانا مظفر حسین صاحب کو، مولانا یعقوب صاحب کو، شاہ اسحاق صاحب، ان سارے حضرات کو مدعو کیا۔ مولانا مظفر حسین صاحب نے انکار کر دیا، میں نہیں آتا۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی علماء دیوبند میں کہ حضرت کا معدہ حرام تو دور کی بات ہے مشکوک کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اگر مشکوک بھی جلا جائے تو کیا ہو جاتی تھی۔ تو شاہ اسحاق صاحب بڑے تھے، نواب صاحب نے کہا میں نے دعوت دی اور مولوی مظفر نے انکار کر دیا میری دعوت کا، تو شاہ اسحاق صاحب نے کہا مولوی مظفر تم کو تقوی کی بدعزمی تو نہیں ہو گئی؟ کیا نواب قطب الدین تم کو حرام کھلائیں گے؟ کہا حاشا و کلا، ہرگز میرا یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ مجھ کو حرام کھلائیں گے۔ کہ پھر کیوں تم نے انکار کیا؟ کہ میں نے انکار اس لیے کیا حضرت کہ نواب صاحب آپ کی دعوت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو بلانے کے لیے وہ سواری کا انتظام کریں گے، سواری کا خرچ برداشت کریں گے، اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو دعوت بھی اس قابل ہوگی، خود کی نواب ہے تو جتنا خرچ وہ دعوت کے لیے کر رہے ہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خرچ ان کے پاس زائد ہے۔ اور میں نے سنا نواب صاحب کسی کے یہاں مقروض ہے تو جو شخص کسی کا مقروض ہو اس کے لیے اتنی دعوت کا کرنا میرے نزدیک ایسی کوئی دعوت کا قبول کرنا کراہت سے خالی نہیں، میں نے انکار کر دیا۔
ایسی احتیاط کے ساتھ۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے علم پر عمل، اور پھر کہا کہ اس کے بعد علم کو پھیلانا، النشر، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو تو قرآن نے بیان کیا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تفقه فی الدین ہے، تعلم کا لفظ استعمال نہیں کیا، علماء فرماتے ہیں تعلم میں مشقت نہیں ہے، تفقہ میں مشقت ہے، اور علم کے پڑھنے کے بعد کے فراغت کے نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کے مقام کو بھی اس آیت نے بیان کر دیا، اور اس کی ذمہ داری کو، ان کی ذمہ داری کو بھی بیان کر دیا۔ فرصت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے۔ استاد محترم مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو لفظوں نے ہمارے طلبا کو ناکارہ بنا دیا، ایک فراغت کا لفظ، دوسرے فاضل کا لفظ۔ اکثر کہتے تھے، بلکہ سننے والوں سے سنا کہ ہر سال حضرت کا آخر جو درس ہوتا تھا فتح بخاری کا، اس میں حضرت یہ بات کہتے تھے، بھائی فراغت کیسی؟ فراغت تو بیت الخلا سے ہوتی ہے۔ کہتے کہ فارغ اصطلاح یہ بر صغیر والوں نے ایجاد کی ہے، عربوں میں اس اصطلاح کا کوئی تصور نہیں، وہ خریج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خریج جامعہ کی قضا، فلاں یونیورسٹی سے یہ نکلے ہیں، فارغ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ سورت شہر کے بڑے مفتی ہیں مفتی طاہر صاحب، وہ کہنے لگے کہ جو عین مشغولی کا وقت ہے، کس بدبخت نے اس کا نام فراغت رکھ دیا ہے؟ فارغ تو تم اب تک تھے مدرسے میں ساری ذمہ داریوں سے، اب فراغت کا وقت نہیں ہے، اب تو عین مشغولی کا وقت ہے، چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فراغت کا لفظ اس نے طلبا کو دھوکے میں ڈال دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، ہماری چھٹی ہو گئی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت شاہ صاحب نے ہم کو دورے کے سال میں ختم بخاری کے موقع پر یہ کہا تھا کہ دیکھو ہرگز اس نصاب کی تکمیل کو تم منتہا اور مقصود مت سمجھ لینا، اس کو منتہا مقصد مت بنا۔ اب تو تمہارے اندر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہوئی، جو فراغت نہیں ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورہ اقرا میں اللہ نے دو اقرا کو بیان کیا ہے، پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کہتے تھے یہ اقرا ناخواندہ جس نے پڑھانی ہے اس کے لیے ہے کہ اگر تم نہیں پڑھنا جانتے ہو تو بھی اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرو، وہ اللہ تمہیں سکھائے گا۔ اور فرماتے تھے دوسرا اقرا یہ پڑھے ہوئے کے لیے ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس لیے یہاں قلم ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب استاد سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اب جو متقدمین کا لکھا ہوا ہے اور جو ان کی تحقیقات ہے اب قلم کا نمبر ہے، فراغت نہیں ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کہتے تھے ایک فراغت کا لفظ ہے، اس نے طلبا کو دھوکے میں ڈال دیا، اور کہتے تھے دوسرا فاضل کا لفظ ہے، اس نے طلبا کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فاضل تو دو چار کتابیں ہوئی اپنے آپ کو فاضل، حالانکہ جو حقیقت میں فاضل کہلائے جانے کے قابل تھے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ اپنی شخصیتوں کو اتنا چھپاتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخصیت تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مراد آباد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو علاقے والوں نے بہت اصرار کیا کہ شیخ الہند استاذ الاساتذہ رئیس المحدثین آئے ہوئے ہیں، ان کا خطاب بیان ہونا چاہیے، تو بہت انکار کیا، لیکن خیر لوگوں نے زبردستی کی اصرار کیا تو حضرت کھڑے ہو گئے، تو حدیث پڑھی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہے۔ تو ایک عالم کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کون سا شیخ الہند ہے جس کو حدیث کا ترجمہ بھی صحیح سے نہیں آتا، یہ شیخ الہند کہلائے جانے کے لائق۔
ارے شیخ الہند نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں تقریر کے قابل نہیں، اب تو تمہاری بات سند ہو گئی، میں واقعی تقریر کے قابل نہیں، بیٹھ گئے۔ لیکن بعد میں ان سے ملاقات کی، کہا میں اپنی اصلاح کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر مجھ سے غلطی کیا ہونی چاہتی ہے، آئندہ میری اصلاح ہو جائے۔ کہا تم نے اشد کا ترجمہ جو اسکل سے کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اشد کا ترجمہ تو اضر ہے، زیادہ نقصان دہ۔ فرمایا اچھا، تو پھر بخاری میں جو حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے اترنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا، اس میں ایک کیفیت یہ بھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 مرتبہ وحی مثل فلفلۃ الجرس وهو اشد علیہ، کہ آپ پر وحی گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح سے آتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی۔ کہا یہاں بھی اضر کا ترجمہ ہوگا تو خاموش ہو گئے، صحیح میں دیا۔ لیکن ہمارے اکابر کے نزدیک کبھی اظہار علم مقصود نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ اشاعت علم مقصود ہوتا تھا، کبھی اظہار علم، ہمارے علم کا اظہار ہو، ہمارے علم کا اظہار ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں کانپور میں مدرس کے پڑھاتے تھے، اس زمانے میں کانپور میں بعض دیگر مسالک کے علماء تھے جو علماء دیوبند کے متعلق کچھ غلط خیالات رکھتے تھے۔ معقولات میں ان کو کیا علم ہے؟ تو حضرت تھانوی کی بڑی خواہش تھی کہ شیخ الہند یہاں پر آئیں تاکہ ان کے سامنے پتہ چلے کہ معقولات میں اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جلسہ ہوا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور حضرت کی تقریر ہوئی، اور تقریر میں اللہ کا کرنا حسن اتفاق معقولات کا ایک مسئلہ آیا اور زوردار حضرت کی اس پر تحقیق شروع ہوئی۔ حضرت تھانوی دیکھ رہے تھے ان علماء کو جو علماء دیوبند کے معقولی نہ ہونے پر اعتراضات کرتے تھے، وہ ابھی تک تشریف لائے ہی نہیں تھے۔ حضرت اندر سے بے چین ہے کہ وہ آئے اور حضرت کی تقریر سنے، تحقیق سنے تو ان کو اندازہ ہو علماء دیوبند کو اللہ نے کیا علم عطا کیا ہے۔ اچانک وہ علماء سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے، حضرت تھانوی اندر سے خوش ہو گئے، تب ان کو پتا چلے گا ہمارے اکابر کو اللہ نے کیا علم عطا کیا ہے۔ لیکن دیکھا کہ جیسے ہی وہ آئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، تو تقریر ختم ہو گئی۔ تھانوی نے کہا حضرت اب تو اصل تقریر کا وقت شروع ہوا تھا اور آپ نے ختم کر دی۔ کہا ہاں میرے دل میں بھی یہی بات پیدا ہوئی اس لیے میں نے ختم کر دی، اب تو اصل تقریر کا وقت ہے۔ یہ واقعی لفظ کے قابل تھے کہ ان کو فاضل۔ اجمیر کا بہت پرانا ادارہ ہے جامعہ معینیہ، اجمیر کا بہت قدیمی ادارہ ہے، وہاں کے صدر مدرس تھے مولانا معین الدین کا۔ حضرت شیخ الہند کے زمانے میں ان کو اشتیاق ہوا کہ میں جاؤں تو صحیح حضرت شیخ الہند کا دیدار تو کروں، اللہ نے معقولات میں بڑی دسترت ان کو عطا فرمائی ہے، تو دیوبند گئے، نام سنا تھا دیکھا نہیں تھا کبھی، تو وہاں گئے۔ اس نے اتفاق کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود مکان پر موجود ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ شیخ الہند کہاں ہے؟ کہاں ہو؟ تشریف سے لاؤ، اتنے گرمی کے زمانے میں آپ آئے ہو، اتنی دور کا سفر کر کے ان کو گھاٹ پر بٹھایا، خود لنگی میں ہے، بنیان پر ہے، اندر سے شربت لا کر کے پیش کیا۔ کہا میں حضرت شیخ الہند سے ملنے آیا ہوں، آپ ان کو خبر تو کر دے۔ کہا آپ پہلے شربت تو پیے۔ شربت پینے کے بعد ان کو چارپائی لگائی، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، دفتر لگایا، کھانا کھلایا۔ انہوں نے کہا میں حضرت شیخ الہند سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ خبر تو کر دیں۔ کہا ان کو خبر ہو چکی ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے، کہا کہ یہ آپ کی آرام گاہ ہے، ان کو لٹایا اور خود پنکھے کے ذریعے سے ہوا کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ٹائم پاس کر رہے ہو، میں شیخ الہند سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور تم ملاقات ہی نہیں کرا رہے ہو۔ تو کہنے لگے دھیمی آواز سے کہ میرا ہی نام محمود ہے، پتہ نہیں لوگ شیخ الہند مجھے ہی کو شاید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فراغت کا لفظ اور فاضل کا لفظ اتنے دھوکے میں ڈال کہ نہیں، ہمارا تو اصل کام شروع ہوا ہے کہ امت کی مثال، کہا کہ بکریوں کی طرح اہل علم اس کو یہ سنبھالنے والے، اس کو لے کر کے چلنے والے شیاطین الانس والجن، یہ اس کے ذریعے تو موجود ہے امت کی حفاظت۔ اس لیے ہمارے اکابر کا کبھی اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، کبھی اپنی سوچ کو تنگ نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو جزیرہ نہیں بنایا، کبھی اپنے آپ کو کسی ایک چیز میں محدود نہیں کیا، بلکہ جب جس چیز کا موقع آیا ہے اپنے آپ کو وہاں کے لیے وقف کر دیا۔
ارے شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مراد آباد کی جیل میں جب انگریزوں نے قید کر دیا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، پوچھا حضرت کیا حال احوال ہے؟ ساری بات چیت کے بعد یہ کہا حضرت آپ کا تو 24 گھنٹے کا مشغلہ پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، یہاں کیا معمول ہے؟ کہا یہاں قیدیوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں۔ تو مذاقن کہنے لگے کہ کہاں دیوبند کی بخاری شریف اور کہاں یہ قیدیوں کو قاعدہ بغدادی؟ فرمائے کہ جو ثواب اور جو اجر میں بخاری کے پڑھانے کا سمجھتا تھا بعینہ وہی ثواب قاعدہ بغدادی کا بھی سمجھتا ہوں۔ جہاں جو مقام اللہ، جو موقع اللہ نے دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں حیات المسلمین لکھی، ایمان والوں کے ارتداد کی خبریں، حالات کی خبریں جب حضرت کے پاس جاتی تھی فرماتے تھے نوالا جب منہ کے قریب آتا ہے حلق سے نہیں اترتا، اور رات میں اگر امت کے حالات سامنے آ جاتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسے احوال اور ایسے حالات ہیں اپنے خلفاء کو علاقوں میں بھیجتے تھے، خاص طور پر آگرہ وغیرہ کے علاقوں میں جہاں ارتداد کی لہریں تھیں۔ اپنے آپ کو باوجود اتنے اونچے مقام پر ہونے کے اتنی نیچے اتارا کہ عوام کے ساتھ گھل مل کر کے، عوام کے ساتھ ربط کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ہر ایک کو اپنے سے قریب کرنے کا معاملہ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھ سے جگر مراد آبادی نے کہا میری بہت خواہش ہے کہ میں حضرت تھانوی سے ملاقات کروں، لیکن میری جو پینے کی عادت ہے یہ جاتی نہیں، اور اس حال میں حضرت سے ملنا نہیں چاہتا۔ عزیز الحسن مجذوب نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، تم نشے کی حالت میں کیسے حضرت کے پاس جاؤ گے؟ حضرت تھانوی صاحب نے کیا کہ حضرت جگر مراد آبادی آپ کی ملاقات کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن ان کو چونکہ پینے کی عادت ہے اس لیے میں نے ان کو آنے سے منع کیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا انا للہ، میں تو سمجھتا تھا تم کو طریقت حاصل ہو گئی، تم تو طریقت کی تم کو تو ہوا بھی نہیں لگی، تم اسی حال میں میرے پاس لے کر کے آ جاتے، ہو سکتا تھا میری ملاقات کے ذریعے سے اس کی یہ عادت چھوٹ جاتی۔ جب حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے جگر مراد آبادی سے حضرت تھانوی کا یہ تبصرہ نقل کیا، رونے لگے، کہنے لگے آج کے بعد جان چلی جائے گی لیکن اس گندگی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا بلکہ علماء نے اس زمانے کے مسئلہ بتایا کہ جان بچانے کے لیے تم اتنے اس کے عادی ہو چکے ہو کہ اتنی مقدار پی لینا تمہارے لیے جان بچانے کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں میری جان چلی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن اب اس گندگی کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ وہ نوائے دل بری ہو یا ادائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے علاقے سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، دیکھا کہ ایک مسجد ہے بند پڑی ہوئی ہے، باہر وضو کیا، نماز پڑھی، مسجد کو صاف کیا، وہاں ملاقات کی لوگوں سے، کہا اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، کہا یہ جو مسجد کے سامنے نواب صاحب ہے نا، اگر یہ نماز پڑھنے لگے تو محلے میں اور بھی 10-20 لوگ نماز پڑھنے لگے۔ گئے مولانا مظفر حسین صاحب، کہا نواب صاحب اگر آپ نماز میں آ جائیں تو مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی، آپ نماز میں آ جائے کرے نا۔ کہا کہ دیکھو یہ بوتل رکھی ہوئی ہے اور یہ لڑکی بازو میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ 2 لت مجھے ایسی لگی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور وضو مجھ سے ہوتا نہیں، میں کیسے نماز پڑھوں؟ صاف کہہ دیا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا نواب صاحب بغیر وضو کے پڑھ لینا، بلکہ شراب کی ہو تو نشے میں پڑھ لینا۔ کہا کہ اگر ایسی گنجائش ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور شاگرد کے ساتھ میں تھا، آگے گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت روئے سجدے میں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے شاگرد نے کہا حضرت 2 چیزیں میں نے آپ کی ایسی محسوس کی جو آج سے پہلے کبھی نہیں، آپ نے شرابی کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور آپ اتنا روئے، میں نے کبھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا۔ کہا میں اللہ کے سامنے سجدے میں کہہ رہا تھا اللہ میں نے اپنے بس کا تو کر لیا ہے، اس کے دل کو پلٹنا آپ کے
اختیار میں ہے، اے اللہ آپ اس کے دل کو پلٹ دے۔ لوگوں کو کتابوں میں لکھا ہے ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس نواز صاحب کے دل میں بات آئی، میں نے معاہدہ کیا ہے نماز کے پڑھنے کا، کہا آج پہلا دن ہے چلو غسل کر کے جاتا ہوں، کل سے بے وضو پڑھوں گا۔ غسل کر کے مسجد میں گئے، ظہر کی نماز ادا کی، وہیں سے باغ میں چلے گئے، عصر مغرب اسی وضو سے ادا کی، گھر پر آئے لڑکی باہر میں موجود ہے، گھر میں گئے بیوی پر نظر پڑی، عجیب اس کی محبت اندر میں آئی، باہر آ کر کے کہنے لگے لڑکی سے آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی بدل گئی، ہر ایک کے تعلق سے ذکر نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نحن امت امیہ، یہ حضور کی گری پڑی امت ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جو راہوں کی گندگیوں میں ہے، اور یہ تو شراب میں، اور یہ تو ساری بدکاریوں میں، ساری برائیوں میں ہے۔ فرمایا جو اس کو گلے لگا لے گا اللہ بھی اسے گلے لگا لے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے۔ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعد خطابت کا بادشاہ کہا جاتا تھا، عجیب اللہ نے مقام عطا فرمائے، اور عجیب آپ کے جو ہے وہ الفاظ میں اور آپ کی تقریروں میں جاذبیت، بلکہ کہا نا ان من البیان لسحرا، بعض تقریریں جادو ہوتی ہے، وہ تاثیر اللہ نے دی۔ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس پڑوس کا بہت بڑا ادارہ ہے ملتان میں، وہاں والوں نے شاہ صاحب کو اپنے جلسے میں مدعو کیا کہ آپ ہمارے یہاں جلسے میں آئے۔ شاہ صاحب تشریف لے گئے تو جلسے سے فارغ ہوئے تو کھانا لگا، دسترخوان کھانے کے لیے بیٹھے تو سامنے سے ایک نالی صاف کرنے والا جس کو ہم بھنگی کہتے ہیں وہ جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کو آواز دی تو بھائی آؤ کہ تم بھی کھاؤ، حضرت میں بھنگی ہوں، کہا بھنگی ہو تو انسان نہیں ہے، بھوک تو لگتی ہے، آؤ کھا لو۔ تو شرما رہا ہے کہ میرے تو ہاتھ گندا، میرے تو پیر گندے ہیں، اور کہاں مجھے میں ان لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھوں۔ حضرت شاہ صاحب دسترخوان سے اٹھے، اس کا ہاتھ دھویا، اس کا پیر دھویا، اپنے سامنے لا کر کے اس کو بٹھایا، وہ تو پسینے سے یعنی اس کا بدن کپ کپا رہا اور پسینے سے شرابور ہے۔ کہا بھائی کھاؤ، اس کا نوالا منہ میں نہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑی اور اس کے منہ میں نوالا رکھا، آلو توڑا، اس کے منہ میں آدھا، اپنے منہ میں آدھا۔ لوگ کھانا کھا کر کے جب وہاں سے گزرا، کے وقت میں اپنی بیوی کو اور چھوٹی بچی کو لے کر کے آیا، کہا شاہ صاحب کہاں ہے؟ کہا اندر تشریف فرما ہے، گیا تھا حضرت مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ کے سلوک نے، آپ کے برتاؤ نے، پٹیالہ کے علاقے میں، پنجاب کے علاقوں میں شاہ صاحب کا سفر ہوا تو جس جگہ پروگرام تھا وہ پرانی حویلی تھی اور اس کی چھت پر جلسہ رکھا گیا، بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کر کے جانا پڑتی تھی۔ تو شاہ صاحب سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہے تھے اور جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ جھاڑو لے کر کے نیچے اتر رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اس سے کہا بھائی آپ کو کہا میں سیڑھیوں کی اور اس مکان کی صفائی کرتا ہوں، اس کو گلے لگایا، کہا بھائی دل کی صفائی کب کرو گے؟ اتنا ہی کہا اور چلے گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک صاحب آئے، کہا شاہ صاحب تم نے اس جھاڑو مارنے والے سے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا دل کی صفائی کب کرو گے؟ کہا وہ رو کر تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے شاہ صاحب سے کہنا میں اپنے دل کی صفائی ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں ذمہ داری، یہ علم جس مشقت کے ساتھ اور جس قربانی کے ساتھ اور جس یعنی میرے دوستوں بزرگوں اتنی آسانی کے ساتھ یہ نعمت اور یہ علم ہم تک نہیں پہنچا ہے، وقت نہیں ہے۔ آپ حضرات سنتے ہوں گے اپنے اساتذہ سے کن مراحل سے اور مشقتوں سے گزر کر کے یہ علم کی امانت امت تک پہنچی ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس زمانے میں ہم نے دارالعلوم میں اور جس زمانے میں ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا اس وقت ہی ہم نے اس کے فارم پر یہ بات لکھ دی تھی کہ اب ہماری زندگی ہم نے اپنے آپ کا معاہدہ کر لیا اللہ سے کہ اب ہماری زندگی اس علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے وقت ہے۔ فرماتے تھے جو آیت ہے نا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، کہا یہ تو ہمارے اکابر ہے، ومنهم من ينتظر، یہ ہم سے متعلق ہے۔ صبر کے ساتھ یہ راستہ شروع سے آخر تک صبر کا ہے۔ شیطان وہ کیسا آئے گا کہ ہم فارغ تو ہو رہے ہیں اور اب جو ہے تکمیل تو ہو رہی ہے، اب اس کے بعد کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ میں نے شروع میں یہ بات کر دی
مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی استاد سے دارالعلوم دیوبند کے ایک مرتبہ درسگاہ میں داخل ہوئے، کہہ رہے تھے میں نے مسئلہ حل کرا لیا، میں نے مسئلہ حل کرا لیا۔ طلبہ نے کہا حضرت کون سا مسئلہ؟ کہا میں ہمیشہ اللہ سے بات کہتا تھا اے اللہ جو اس دارالعلوم میں داخل ہو جائے آپ کبھی اس کو معاش کے اعتبار سے تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے۔ آج اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا ہے، یہاں سے پڑھنے والا کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ خطبات سلف کر کے کتاب 5 جلدوں میں چھپی ہے، اساتذہ کے خطبات اس میں نقل کیے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا جملہ یہ ہے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن و حدیث کو پڑھنے والا، علوم نبوت کو اپنی تصویر میں جمع کرنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور امام الانبیاء کا وارث، اگر اس کے دل و دماغ میں اس امانت کے ہوتے ہوئے یہ خیال ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے کماؤں گا، فرمایا مجھے شک ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے اور مجھے یہ گمان ہے کہ شاید اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو پائے۔ یہ بات دل میں آنے ہی نہیں چاہیے۔ مولانا تقی الدین ندوی دامت برکاتہ اس وقت میں حیات ہے، حضرت شیخ زکریا کے خاص شاگردوں میں ہیں، اس وقت دبئی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت شیخ کو خط لکھا، جب وہ فارغ ہوئے کہا حضرت میں کیا کروں، گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ میں کپڑے کی تجارت شروع کر دوں اور دوسرے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ علم طب وغیرہ سیکھ لو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے اس کہنے پر کہ میں یہ تجارت وغیرہ شروع کروں۔ کہا ہمارا علم یہ اصلاح معاش کے لیے نہیں، یہ اصلاح معاش کے لیے ہے، اصلاح معاش کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں شیطان یہ چیزیں لائے گا کہ نہیں، ہمارے اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اور جو امانت ہمارے اپنے ذمے ہے، یہ علم کی امانت، یہ اتنی آسانی کے ساتھ اور سہولتوں کے ساتھ نہیں، یہ بڑی مشقت کے ساتھ جس امام بخاری کے نام کو اللہ نے ساری دنیا میں پہنچایا، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک اللہ نے اس کتاب کے فیض کو پہنچایا۔ یہ ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ مقبولیت اللہ نے ایسے ہی نہیں دی ہے۔ اشیاء اللمعات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زید مروزی کا قول نقل کیا ہے، کہتے تھے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا ابو زید تم میری کتاب نہیں پڑھتے؟ فرمایا حضرت آپ کی کون سی کتاب؟ کہا محمد ابن اسماعیل کی کتاب، وہ میری کتاب ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آج تک اکابر کا یہ تجربہ رہا ہے، شدید سے شدید مصیبت میں اور بلا میں بخاری شریف کا ختم کرنا یہ مصیبت اور بلا کے دفع کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اللہ نے مقام ایسے نہیں دیا، بڑے حالات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیاں گزری ہے، بچپن سے لے کر کے یتیم تھے، بچپن میں نابینا بھی ہو گئے، ماں نے بہت آہوزاری سے اللہ سے ان کی آنکھیں مانگی ہے، کہتے تھے بعض مرتبہ سفر میں کھانا ختم ہو گیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، بعض مرتبہ میں نے درخت کے پتے بھی چبائے ہیں اور ان کو بھی کھا کر کے زندگی گزاری ہے، اس کے باوجود لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ یہ تھا 3 مرتبہ امام بخاری کو ان کے علاقے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ پڑھ کر کے آئے بخارا میں تو ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا امام بخاری سے کہ تم کو فتوی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، 2 بھائی اگر ایک جانور کا دودھ ملے تو رضاعت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو اتنا بڑھایا چڑھایا گیا، حالانکہ حضرت شاہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے لکھا ہے یہ واقعہ امام بخاری کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر امام بخاری کو مجبور کیا گیا بخارا چھوڑنے پر۔ دوسرا موقع آیا کہ ان کو مجبور کیا جب ایمان کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ چھڑا، تیسری مرتبہ جب قرآن کے مخلوق غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ چھڑا، ان تینوں مواقعوں پر یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہا اے اللہ یہ زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، اے اللہ تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنا مارا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جائے وہ چنگھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جائے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا حضرت آپ بددعا کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا کہ میں بددعا کر دوں گا یہ ہلاک ہو جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا امتی جہنم میں جائے، اس سے احمد بن حنبل کو کیا نفع ہوگا؟ کمن آتا واصلہ فاجرہ علی اللہ، قرآن نے کہا جو معاف کر دے اور جو صلاح کا راستہ اختیار کرے اس کا اجر اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا۔ اللہ آخرت میں اعلان کریں گے لیکن من اجرہ علی اللہ، وہ کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میں معاف کرنا چاہتا ہوں۔
अब्बासी खुलफा में जाफर अब्बासी ये खुद साख्ता खलीफा था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतने कोड़े इसने लगवाए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ापे में बेहोश हो गए। जब होश में आए कहने लगे मजलिस वालों को, मैं तुमको गवाह बना करके कहता हूँ कि मैंने इस मारने वाले खलीफा को माफ कर दिया। किसी ने कहा हजरत आपने ऐसे कैसे? कहा कि हुजूर के खानदान से इसकी निस्बत है, अगर मैं माफ नहीं करूंगा या आखिरत में अल्लाह की पकड़ का शिकार हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, कुर्बानी है, ये इल्म कुर्बानी को चाहता है। हमारे अपने जिम्मे जो उम्मत की अमानत है, ये उम्मत तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप अलैहिस्सलाम ने इल्म की मिसाल बादल से दी है। बादल खुद जमीन तक जाता है, बादल हमेशा हरकत में रहता है। बादल के जरिए से जमीन के जो है वो यानी पैदावार के जरिए लोगों की जाहिरी हयात है, इल्म के जरिए से लोगों की बातिनी हयात है। मेरे अजीज और बुजुर्गों, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जिनके हम वारिस हैं। कहा कि सारी चीजों में ये विरासत जारी होती है। मीरास पढ़ने वाले और सिराजी पढ़ने वालों को मीरास के उसूल पता है। मखसूस चीज में विरासत जारी भी हो, किसी खास चीज में नहीं, बल्कि जितनी चीजें मरने वाले से मुताल्लिक है उन सारी चीजों में विरासत जारी होती है। आप अलैहिस्सलाम वाली फिक्र, आप अलैहिस्सलाम वाला गम, आप अलैहिस्सलाम वाली कुरान, आप अलैहिस्सलाम वाली बेचैनी, ये सारी चीजें मुतवासिल अल-अहज़ाम दाइम फिक्रा, विरासत तो इसमें भी जारी होगी। कितनी तकलीफें। हमारा मुकाबला न अबू जहल से है, हमारा मुकाबला न अबू लहब से है, हमारा मुकाबला न उमय्या इब्न खल्फ से है, हमारा मुकाबला तो ऐसों से है भी नहीं जिनका था अल्लाह अपने नबी से कह रहे, नबी फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिन ar-रुsul, नबी जी ऐसे सब्र करे जैसे उलुल अज़्म अंबिया ने सब्र किया। तो हम जानते हैं वलक़द नअलम अन्नका यज़ीक़ु सब्रुका बिमा यक़ूलून, हमको पता है क्या इनकी बातों की वजह से आपकी जो दिली तकलीफ होती है। इसके बावजूद मेरे अजीज और बुजुर्गों, आप अलैहिस्सलाम की फिक्र, आपकी कुरान ऐसे आपके पास आते थे जिना की इजाजत मांगने के लिए। अल्लाह के नबी हमको जिना की इजाजत कभी नहीं कहा, कितना उस्ताद है, नबी का मकाम नहीं पता, नबी के मर्तबे से वाकिफ है। मेरे आजीज और बुजुर्गों, हमारी अपने ऊपर जिम्मेदारी है। इस जमाने में खास तौर पर अल्लाह ने जो अमानत हमको और आपको आता फरमाई है, इसको अपनी जात तक महदूद रखा। मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम नादेर के सालाना जलसे में हजरत की तकरीर हुई, वो बयान छपा हुआ है। हजरत ने कहा यहाँ से पढ़ने वालों की जिंदगियां इनकी अपनी जाती मिल्कियत नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत का सरमाया तुमको यहाँ तक पहुँचाने में लगा है। पूरी उम्मत की तुम अमानत हो, उम्मत तक पहुँचना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे अकाबिर ने कभी अपने आप को महदूद नहीं किया। जब जिस चीज का तकाजा हो, मेरे अजीज और बुजुर्गों, कभी जब पूरी इस्लामी तारीख आप उठा करके देख ले, उलमाए हक का हर जमाने में ये मकाम रहा है। कभी बातिल से समझौता, कभी अपने आप को मरहूब करना और कभी अपने आप को मायूसी का शिकार। अकेले अबू बकर सिद्दीक उलमा के सरदार खड़े हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अबू बकर का जुमला अयन कुसुद्दीन व अना हई, ये कयामत तक के लिए दीन के जिंदा और बाकी रहने का जरिया बना है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते थे, दो शख्सियतें अगर तारीख इस्लाम में न होती, इस्लाम दुनिया से मिट चुका होता। एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत और एक इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। ऐसा अपने आप को कुर्बानी की भट्टी में झोंक दिया। उस जमाने का काजी इमाम अहमद इब्न हंबल से कहता था, अहमद तुमने इल्म को जलील कर दिया, ऐसे चूतियां खाते हो, ऐसे कोए खाते हो, तुम भी वो राय क्यों नहीं इख्तियार करते जो और उलमा ने इख्तियार की है। रोने लगे, कहा अभी मैं अकेला हूँ, हमारे जनाजे बताएंगे कौन इज्जत वाला है और कौन जलील है। उलमा ने लिखा है, जिस काजी ने इमाम साहब को आर दिलाई थी, उसके इंतकाल पर 4 लोग भी उसके जनाजे को उठाने वाले नहीं थे। और अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अहमद इब्न हंबल के जनाजे में 25 लाख लोग बर्दाश्त में शरीक थे। 20,000 इनके जनाजे को देख करके इस्लाम में और ईमान में दाखिल हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर जमाने में अहले इल्म की ये तारीख है। खुद हमारे अपने हिंदुस्तान के अंदर मेरे अजीज और बुजुर्गों क्या हालात थे, लोग मायूसी का शिकार हो चुके। उसके बावजूद भी हमारे उलमा, हमारे अकाबिर इस बात पर के नहीं, उम्मत के लिए, उम्मत कैसे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और उम्मत के अंदर दीन कैसे जिंदा हो जाए। हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख दारुल के मुकद्दमे में लिखा है कि हमारे अकाबिर ने 4 दीवारी की बुनियाद नहीं रखी, हमारे अकाबिर
की सोच देवबंद मदरसे तक महदूद नहीं थी, बल्कि हमारे अकाबिर ने उस मकतबा फिक्र की बुनियाद रखी है जो उम्मत के हर शोबे में हर एतबार से 100% दीन के एतबार से उम्मत की रहबरी, उम्मत की रहनुमाई और उम्मत के लिए अपने आप को, बल्कि मौलाना मंसूर बंदवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जैसे पिछली उम्मतों में मुहर्रर होते हैं, लोग अपने औलादों को वक्फ कर देते थे, जैसा कि हजरत मरियम के ताल्लुक से कुरान ने कहा इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी, के पेट में जो है मैंने अल्लाह के दीन के लिए इसको वक्फ किया। फरमाते थे कि अबू बकर जस्सास ने अहकामुल कुरान में कहा कि ये चीज इस उम्मत में खत्म नहीं हुई, ये अभी भी बाकी है, मुहर्रर इस उम्मत में भी है, बस फर्क ये है कि पिछली उम्मत में राहिब होते थे जिनका ताल्लुक न दुनिया से है न दुनिया की चीजों से है, इस उम्मत में शादी ब्याह भी है, खाना पकाना भी है, कमाना खाना भी है, इन सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने मकसद को सामने रखना है कि मैं अपनी जात से पूरी उम्मत का जिम्मेदार हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये जिम्मेदारी हमारे अपने जिम्मे है। पढ़ाई के जमाने में यकसुई से अपने आप को पढ़ाई के लिए और दूसरा कोई मशगला नहीं है, ये इल्म यकसुई को चाहता है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल इल्म ला युअती का फायदा हत्ता तुअतियहु कुल्लाह, ये इल्म तुझको अपना बाद हिस्सा उस वक्त तक नहीं देगा जब तक तू मुकम्मल अपने आप को इसके हवाले नहीं कर देगा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर फुर्सत है और मशगूली नहीं है और छुट्टियों के औकात है तो फिर अपने आप को इस मशगले के लिए जो इल्म हमने सीखा है, ये जो पूरी उम्मत की अमानत है, हमारे अंदर से इस बात का तकाजा होना चाहिए। ऐसी कुर्बानियों के साथ माशाअल्लाह हमारी तो साल में कई कई छुट्टियां होती है, ऐसे भी लोगों ने इल्म हासिल किया है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा की मजलिस में है और कासिद आकर के कह रहा है तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, सोच में पड़ गए, 17 साल में कभी दर्स नागा नहीं हुआ, आज ऐसा मौका है, अगर जाऊंगा दर्स का नुकसान हो जाएगा। कासिद से कहा जनाजे की तदफीन और जनाजा का मामला ये तो फर्ज किफाया है, बाप नहीं भी रहेगा, बच्चे की तदफीन हो जाएगी, लेकिन अगर मजलिस से दर्द छूट जाएगी इसकी तलाफी नहीं हो सकती है। अल्लामा ज़ाहिद अल-कौसरी ने हुस्न अत-तक़ादी फी सीरत इमाम अबू यूसुफ अल-क़ाज़ी हज़रत इमाम अबू यूसुफ की सवानें लिखी है, इसमें उनके हालात में लिखा है, कहते थे 30 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरी अपनी नमाजें ना हुई हो, साए की तरह चुनते रहते थे हर वक्त जो है। मेरे अजीज और बुजुर्गों, ऐसी मशक्कतों के साथ मबसूत सरख्सी जो पढ़ने वाले हिदायत उनको पता है इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कैसे लिखी गई। हमारे बड़ों ने जो यानी कुर्बानियों से लिखा है उसको इतनी आज तो पढ़ना मुश्किल है, लिखना बहुत दूर की बात है। मिस्र के बादशाह ने कहा इनको कैद कर दिया जाए, कुएं के अंदर इनको नजरबंद किया गया, 15 साल तक कुएं में थे, शागिर्द मुंडेर पर आकर के बैठते थे, ये नीचे से पढ़ाते थे, शागिर्द के ऊपर इमला करते थे। ये किताब छपी है मबसूत सरख्सी के नाम। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और अजीजों, उस कुर्बानी के साथ ये इल्म कुर्बानी को चाहता है, तन आसानी और परवरी के साथ और राहत के साथ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के फुनून तो हासिल हो सकते हैं, फरमाया इय्याका वत्तनाउम फइन्ना इबादल्लाह लैसू बिलमुतनाइमीन, कि तुम अपने आप को तन परवरी से बचाओ, अल्लाह के नेक बंदों का ये शिआर नहीं है। अबू हुरैरा रईसुल मुहद्दिसीन है, गर्दन पर लोग पैर रख करके जा रहे हैं, ऐसी कुर्बानियों के साथ ये आया है। मेरे अजीज बुजुर्गों, हुजूर पाक ने 100% सहाबा में से किसी एक सहाबी की जिंदगी आपको नहीं मिलेगी कि हाँ ठीक है बहुत बड़ा मुआज़ इब्न जबल आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि मुआज़ हो सकता है तुम आइंदा फैलाओगे तो मेरी कब्र को पाओगे, मुझको नहीं पाओगे। चीख मार के दहाड़े मार करके रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली भी फरमाया, मुआज़ मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि मुझसे कयामत में सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितनी ही दूर क्यों ना हो। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी जब भी हाजिरी हुई मदीना मुनव्वरा रोज़े अकबर पर सलाम के लिए मैं जाता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी करीब से जाऊं, मैं वो जो सुकून होता है उसके पीछे खड़ा हो जाता था। तो लोग कहते भी थे कि हज़रत ये लोग जाते हैं करीब से, आप क्यों नहीं गुजरते? कहा मेरा दिल भी चाहता है इतने करीब हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है, किस मुंह से आप सलाम के इतने करीब जाएंगे। मौलाना तकी उस्मानी ने लिखा है, एक मरतबा वालिद साहब ऐसे ही खड़े रो रहे थे, अंदर से हुजरे से आवाज आई, मोहम्मद शफी जो हमारे तरीकों को सीनों से लगाता है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो हमसे करीब है, और जो हमारे तरीकों के खिलाफ है वो हमारी जालियों से भी लगा हो तो हमसे दूर है।
मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आप अलैहिस्सलाम वाली फिक्र, आप अलैहिस्सलाम वाला गम कि उम्मत इस वक्त में किस हाल में है, आप चले फिरे इलाकों के हालात, इलाकों के अहवाल देखे, हमें ये लगता है अपने शहर को, अपने इलाके को देख करके कितने फीसद भी यहाँ पर जमा हुए हैं और मदरसों में कितने फीसद है। अरे हमारे अपने इलाके में अगर आप देखें 80%, 90% तादाद अभी भी पंज वक्त नमाजों पर नहीं है और दीन की बातें तो बहुत आगे की है। ये कितने मामलात है, तिजारत है, लेन देन है, मामलात हम कर रहे हैं और करने वालों के सामने ये दीन नहीं है। मेरे आजिज़ बुजुर्गों, हमारे बड़ों की ये मंशा है इल्म का हल्का मस्जिदों के जरिए से इल्म मस्जिद की सतह पर दिया जाए ताकि उम्मत का उमूम इल्म के साथ जिंदगी गुजारने वाला बने, जहल के साथ नहीं, उमूमियत के साथ इल्म दिया जाए। इसलिए छुट्टियों के अवकाश में और इस निज़ाम की तकमील के बाद, तरफ निज़ामी के बाद हमारे बड़ों की तरफ से ये मुतालबा और तकाजा है। बल्कि अगर सीरत पर नजर हो तो पता चलेगा, खुद उलमाए सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम से तकाजा किया। कबीले अशार के लोगों को जब अल्लाह के नबी ने कहा मैं दुनिया में सजा दूंगा अगर ये अपने पड़ोसियों को दीन न सिखलाए, 3 मरतबा आपने कहा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप हमें 1 साल की मोहलत दे। हुजूर ने 1 साल की मोहलत दी। कहा 1 साल इतनी मेहनत की अपने पड़ोसियों पर कि उनको फकीह बनाने के करीब कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग अजीजों, लगाने वालों से कई साल लगाए हैं। 45 साल के वाक़यात मुहद्दिसीन के मिलते हैं। इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह के हालात तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में इमाम ज़हाबी ने लिखा 30 साल की उम्र में अपने घर से निकले थे, दाढ़ी के बाल भी सही से नहीं निकले थे। 65 साल की उम्र में अपने इलाके में वापस आए हैं। 45 साल के सफर के बाद एक ऊँट पर खुद सवार है, 40 ऊँट पर इनकी किताबें लदी हुई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद थे रबीअतुर राय, इनके मुतालिक लिखा है ये माँ के ये पेट में थे, इनके वालिद अल्लाह के रास्ते में 27 साल के बाद फर्रुख का वाक़या जो किताबों में मिलता है, न बेटा बाप को पहचान रहा, न बाप बेटे को पहचान रहा है। मेरे आजिज़ बुजुर्गों, ये साल 2 साल नहीं, लगाने वालों को जिंदगियां लगा दी। जहां जिसके लिए भेज दिया गया मेरे आजिज़ों, सारी दुनिया में सहाबा इस दीन को और इस इल्म को लेकर के नक़्ल हरकत में हज़रत उमर ने कहा खुलफा वालों से मुझे इब्न मसऊद की जरूरत तुमसे ज्यादा है, इब्न मसऊद के इल्म की, इनके फिक्र की। उसके बावजूद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को कोफा भेजा। वही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की कब्र है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ताइफ में है। ऐसे ही अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजारों की तादाद में उलमाए सहाबा सारी दुनिया में जहां जिसको भेज दिया गया। एक शख्स मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान में रूहानियत से पूरे हिंदुस्तान को मुनव्वर कर दिया। मेरे अजीज़ बुजुर्गों, हमारे अकाबिर में भी ये चीज मिलेगी जहां के लिए इनको भेज दिया गया। मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरे वालिद मौलाना हामिद हुसैन को हज़रत शेखुल हिंद ने बिजनौर के कस्बे में पढ़ाने के लिए भेजा। जब वालिद साहब की उम्र ज्यादा हो गई, मैंने कहा वालिद साहब आप घर पर तशरीफ ले आए। कहा कि नहीं मेरे यहाँ कुछ लोगों का कर्ज है, मैं उसको अदा किए बगैर नहीं आता। कहा मैं उनका कर्ज अदा कर दूंगा। कहा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या? कहा मैं गंगों में आपको कुछ बच्चे दे दूंगा पढ़ाने के लिए। कहने लगे, रोने लगे, कहने लगे हमने शेखुल हिंद से इस बात पर बहस की थी कि आप जहां भेज दोगे हमारा जनाजा वहीं से उठेगा। मैं हजरत को क्या मुंह दिखाऊंगा आखिरत में अगर इस इलाके को छोड़ करके चला जाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहीं तो हजारों उलमा है और कहीं तो उलमा यानी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी। 8 भी मुल्कों में हमारी जमात 2 साल पहले कोयत गई, वहां हमने मालूम किया इस मुल्क में दावत की मेहनत कैसे शुरू हुई। पता चला कि हिंदुस्तान मीरठ के इलाके के रहने वाले एक गैर आलिम को मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में भेजा, तुम्हें वहां जाकर के काम करना है। वो वहां पर गए, हमने उनसे मुलाकात भी की। उस जमाने में सख्त बीमार थे, साथ ही उनके घर वापस भेजने के मशवरे करते थे। वो रो करके कहते थे अरे हमने हजरत से ये वादा किया था कि जहां जाएंगे वहां से हो करके रह जाएंगे। हमने अपनी जिंदगी और अपनी जवानी यहाँ गुजारी है, सेहत के दिन यहाँ गुजारे हैं, हमारा जनाजा भी यहीं से उठना चाहिए, तुम हमको वापस मत करो। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सैयद अहमद खान साहब मक्की, मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी, अली मियां नदवी, इन शख्सियात को आरत भेजा हिजाज मुक़द्दस के लिए वहाँ काम का तारुफ कराया जाए। 1.5 साल तक ये हजरात वहाँ रहे। फिर मशवरे से कहा कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी को यहाँ भेज दो, तकाजे ज्यादा है। मौलाना सैयद अहमद खान साहब मक्की से कहा तुमको वहीं रहना है। हजरत वहीं से 1980 में वहाँ की गवर्नमेंट को लोगों ने गलत खबरें दी। उन्होंने कहा मौलाना सैयद अहमद खान साहब से यहाँ रहना है तो काम छोड़ दो, वरना मदीना मुनव्वरा छोड़
جو رونے لگے، فرمایا جس محنت کے لیے حضور نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے میں اس محنت کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں چھوڑ دوں گا۔ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا تو پڑوس آ گئے، بہت روتے تھے، کہتے تھے ساری زندگی حضور کے پڑوس میں گزری ہے، آخر عمر میں مجھ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ عرب جماعت پڑوس آئی، وہاں کے ساتھی نے خواب میں دیکھا آپ علیہ السلام تشریف لائے، کہا سعید احمد سے میرا سلام کہنا اور کہنا فکر مت کر تیری تدفین تو مدینہ منورہ ہی میں ہوگی۔ اخیر عمر میں حضرت نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر وہی حضرت کا انتقال ہوا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ عالم علاقے کے لیے نہیں، یہ تو عالم کے لیے ہے، پورے عالم کی فکرے، پورے عالم کی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے عزم و بڑے ارادے اور بڑی نیتوں کے ساتھ اپنے ذہنوں میں اپنی نیتوں میں وسعت کے ساتھ اللہ نے جو امانت کی ہے یہ پوری امت کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو ہمارے ساتھی اس سال آئے درس نظامی سے تکمیل کر رہے ہیں، عالمیت سے یا اسٹر سے تخصصات سے، ان سے ہماری اپنی گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے 7-8 سال لگایا ہے ویسے ہی اس عوارت کو امت تک پہنچانے کے لیے سال کی جو ترتیب ہے آپ خود اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنا ایک تقاضا سمجھتے ہوئے، اپنی باقی چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اپنے ناموں کا اور اپنے ارادوں کا اظہار کرے کہ انشاءاللہ سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا بتائیں اس کے جی